فیمیل یورولوجسٹ جو ہے وہ شی از ڈیلنگ ود بوتھ میلز اینڈ فیمیلز. اسپیکٹرم کیا ہے آپ کی اسپیشلٹی کا؟ میرے پاس اتنے پیشنٹس اس طرح کے آتے ہیں کہ جن کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، یعنی دے آر سفرنگ ود دیز ڈیزیزز فار دا لاسٹ ڈیکیڈز not years. So we are doing it with medicine, we are doing it with lifestyle change, we are doing it with surgery and we are doing it with lasers. پیشنٹ کی لائف کو اگر آپ اس کو 100% کیور نہیں کر سکتے تو کم از کم اس حد تک امپروو کرنا کہ اس کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو جائے. یوزلی فیمیلز کن کمپلینٹس کے ساتھ آتی ہیں؟ کھانسی کرتے ہیں تو یورین لیک ہو جاتا ہے، یا حاجت ہوتی ہے تو باتھ روم جانے سے پہلے پیشاب نکل جاتا ہے. تو جس طرح آپ دماغ کی EMG کرتے ہیں، جس طرح آپ دل کی ECG کرتے ہیں، اس طرح آپ بلیڈر کی CMG کرتے ہیں اور بلیڈر کا پورا بیہیویئر اسٹڈی کرتے ہیں. کئی دفعہ پیشنٹس آتے ہیں ان بچوں کے ساتھ آتے ہیں جن بچوں کی پیدائش کے دوران فسٹولا ہوا تھا، ڈیورسز ہو چکی ہوتی ہیں، سیکشل لائف ان کی بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے، فیملی میں کہیں بھی ان کو کوئی ایڈجسٹ نہیں کر رہا ہوتا. یہ بتائیے گا آپ کی اسپیشلٹی میں اس وقت ایڈوانسمنٹ کیا ہو رہی ہے؟ ایڈوانسمنٹ مینلی لیزر کا ہے. پہلے ہم ان سب چیزوں کی سرجری ہی صرف کرتے تھے، سرجری ہی آپشن تھی، لیکن اب جو ہے وہ لیزر بھی ان کی آپشن ہے. اگر آپ فزیکلی ٹھیک نہیں تو آپ ذہنی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم نے کوشش کی کہ آپ کی فزیکل فٹنس، فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کو انشور کریں، اور اس کے لیے ہم دنیا کی بہترین ریسرچ کو آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور وہ ریسرچ آپ کو ریفلیکٹ کریں گے، ڈسکس کریں گے پاکستان کے نامور ڈاکٹرز. السلام علیکم خواتین و حضرات، AJ ہیلتھ پوائنٹ کے کور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود. خواتین و حضرات، ہم نے ڈفرینٹ ڈیزیزز کے اوپر ڈفرینٹ ڈاکٹر سے بات کی، اور گائنیک میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کی، پری کلیمشیا پہ، ایکلیمشیا پہ. اس کے علاوہ ہم نے انیمیا پہ کافی ڈیٹیل سے بات کی، جو پینڈیمک کے دوران فیمیلز لینڈ نہیں ہو پا رہی تھی لیبر رومز میں بیکاز آف دس ڈیزیز، ان کو کیسے مینیج کیا گیا اس پہ بات کی. لیکن کچھ چیزیں ابھی بھی ان ایڈریسڈ ہیں. آج ہم بات کریں گے فیمیلز میں یورو گائنیکالوجی کے حوالے سے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر نازلی حمید نے. شی از ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایٹ یونٹ 3 شالامار ہاسپٹل لاہور. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ فار بینگ ود اس، اور آپ نے اسپیئر کیا ٹائم. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ بڑا ہی جس کو کہتے ہیں وہ ایک تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں روٹین سے ہٹ کے اسپیشلٹی لگتی ہے. لوگ یا گائنیکالوجسٹ ہوتے ہیں یا یورولوجسٹ ہوتے ہیں، تو آپ نے 2 in 1 کیا. اس کے پیچھے ایک تو اپنا انٹروڈکشن دیجیے، اور تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ہاؤ از اٹ ایوالونگ اور سم تھنگ نیو؟ دس از ناٹ ایکچولی سم تھنگ ویری نیو. یہ ہمیشہ سے گائنیکالوجی کی 4 سب ڈویژنس ہیں، جس میں سے ایک فیٹو میٹرنل میڈیسن ہے، گائنیکولوجیکل آنکولوجی ہے، ریپروڈکٹیو میڈیسن ہے جس میں انفرٹیلیٹی آتی ہے، اور یورو گائنیکالوجی. یہ 4 جو اس کی شاخیں ہیں گائنیکالوجی کی، مطلب یورو گائنیکالوجی اٹ سیلف گائنی کی ہی برانچ ہے، اور یہ انٹرنیشنلی ہمیشہ سے ریکگنائز تھی. اور جب میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا، اور اس وقت میں نے باہر جانا تھا ٹریننگ کرنے کے لیے، تو مجھے یہ بہت فیسینیٹ اس لیے کرتی تھی کیونکہ ہم نے بہت کم کسی کو اس میں کام کرتے ہوئے دیکھا تھا. اور ہماری جو کامن جس طرح آپ نے بات کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ جی یا آپ گائنیکالوجسٹ ہیں یا آپ یورولوجسٹ ہیں، اور وہ جو بیچ کا گرے زون ہے اس کو ہر کوئی اوائڈ کر رہا ہوتا تھا. یورولوجسٹ بھی اوائڈ کر رہا ہوتا تھا اور گائنیکالوجسٹ بھی اوائڈ کر رہا ہوتا تھا. اچھا، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے چھوٹا سا، میں I'll quickly go through that. میں نے دیکھا پاکستان کے اندر ٹوٹل 12 یورولوجسٹ فیمیلز ہیں. اچھا، ان میں سے 1-2 کے ساتھ میری جب ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ٹیبو سمجھا جاتا تھا، یورولوجی میں فیمیلز یوزلی نہیں جاتی، تو آپ نے تو دونوں کو ایک ساتھ کر دیا. اس حوالے سے یہ کافی فیسینیٹنگ اس حوالے سے یہ، اور مطلب مجھے یہ اس لحاظ سے فیسینیٹ کرتا ہے کہ آپ یورولوجی میں ڈیل کر رہے ہیں بٹ اسٹل یو آر ریسٹرکٹنگ یور سیلف ٹو فیمیل پیشنٹس. فیمیل یورولوجسٹ جو ہے وہ شی از ڈیلنگ ود بوتھ میلز اینڈ فیمیلز. آپ بائی ڈیزائن خود اپنی چوائس سے ریسٹرکٹ کرنا چاہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کی اسپیشلٹی میں میلز اور فیمیلز دونوں آتے ہیں. جبکہ اگر آپ یورو گائنیکالوجی میں ہیں تو آپ صرف پیورلی فیمیلز کو ڈیل کر رہے ہیں، اور ٹرولی اسپیکنگ صرف یورولوجی کے کیسز نہیں ڈیل کر رہے ہوتے. حالانکہ اس کا نام یورو گائنیکالوجی ہے، لیکن فیکل انکانٹیننس یعنی جو پخانے کے سے ریلیٹڈ مسائل ہیں وہ بھی آپ اس میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جسم کا ڈھلک جانا ڈیلیوری کے بعد بہت زیادہ خواتین کا ڈھیلا ہو جاتا ہے، ڈی شیپ ہو جاتا ہے، وہ نیچے آ جاتا ہے، یا ایج کے ساتھ ساتھ جیسے خواتین کا یہ ایریا خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ان کو دیگر مسائل شروع ہو جاتے ہیں، انفیکشن کا بار بار ہونا. تو یہ چیزیں بھی اس کا حصہ ہیں، یہ اس کا کمپوننٹ ہے. سو
اب ظاہر ہے وہ فیکو یورو گائنیکالوجی شاید انہوں نے نہیں اتنا لمبا کیا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ گائنیکالوجی کو 90% اور 10% تمام یورو جینیٹو انفیکشن, جینٹل انفیکشن جتنے بھی ہیں ان کو اور پیری اینل ایریاز. جی ہاں. اوکے, اب آپ یہ بتائیے گا اسپیکٹرم کیا ہے آپ کی اسپیشلٹی کا؟ مطلب اس کا اسپیکٹرم آپ اس طرح سے دیکھیں کہ میرے پاس اتنے پیشنٹس اس طرح کے آتے ہیں کہ جن کو کافی عرصہ ہو گیا ہے, یعنی دے آر سفرنگ ود دیز ڈیزیزز فار دا لاسٹ ڈیکیڈس ناٹ ایئرس, اور ان ڈیکیڈس میں ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی یورولوجسٹ چھوڑا ہو اور ایسا نہیں کہ کوئی گائنیکالوجسٹ انہوں نے چھوڑی ہو, اور اب آپ کو وہ ایونچولی ڈھونڈ کے آپ کے پاس پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے اب لگتا ہے کہ خاص طور پہ ود دا ایوالومنٹ آف سوشل میڈیا اویئرنیس زیادہ ہے. ہم نے کافی اویئرنیس کم پروگرامز بھی کیے ہیں, یوٹیوب کے اوپر بھی, ٹی وی کے اوپر بھی, اس کے علاوہ پرائمری ہیلتھ کیئر فزیشینس کے ساتھ بھی, اس کے علاوہ ہم نے پیشنٹس کے ساتھ اور ڈفرینٹ پروفیشنل فورمز پہ بھی اس کے اویئرنیس پروگرامز کیے ہیں, جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ آپ نے, اور پھر فیس بک کے اوپر آپ نے اس کی کافی پبلسٹی کی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ناؤ پیپل ٹریس اٹ آؤٹ, اب لوگ کہتے ہیں, اور میرے پاس خواتین آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم نے یہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کون سی گائنیکالوجسٹ ہے جو یورین کے پرابلمس کو ساتھ ڈیل کر سکتی ہے. بالکل صحیح. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں یورولوجی کی, وہ ایک فل فلیج ایک اسپیشلٹی ہے جس کے اندر ظاہر سرجری انوالو ہے, ٹرانسپلانٹ انوالو ہے, ایوری تھنگ. یو گو فار دیٹ ایکسٹینٹ؟ نہیں, وی ڈیل ود دا لوور جینیٹل ٹریکٹ. اوکے, آپ جو بلیڈر سے, جی جو بلیڈر اور یوریتھرا جو ہے یہ اس میں آتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح لوور اینل پارٹ. تو اگر ہم اس کو سمپلیفائی کریں تو آپ زیادہ تر جو کر رہی ہیں وہ بیسیکلی انفیکشنز کو ڈیل کر رہی ہیں, یا اس کے کوئی بھی میکینیکل ایشوز ہوں گے ان کو بھی دیکھ رہی ہوں؟ ہم زیادہ تر خالی انفیکشنز کو ڈیل نہیں کر رہے, بلکہ زیادہ تر ہم ڈیل کر رہے ہیں جو ٹراما کے کیسز ہیں. ڈلیوری کے اندر چائلڈ برتھ ٹراما ہے جس کے بعد یورین فری ہو گیا ہے یا اسٹول فری ہو گیا ہے, یا کوئی نہ کوئی سرجیکل پروسیجر ایسا ہوا ہے, کسی انٹرینڈ بندے سے ہوا ہے یا کسی ٹرینڈ بندے سے بھی ہوا ہے, اور بہت ڈیفیکلٹ کیس تھا, یعنی ایڈہینس اس طرح کی تھی کہ جس میں ان اوائڈیبل تھی. تو اور اس کے بعد وہ دو اسٹرکچرز آپس میں یونائٹ کر گئی ہیں, پیشاب بہنا شروع ہو گیا, تو وہ بھی اس میں آتی ہیں بالکل اس کے اندر. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ازدواجی مسائل جو ہیں وہ اس کے اندر کور ہوتے ہیں. سو دیر آر سو مینی پیشنٹس جو ہمارے پاس صرف اس لیے آتے ہیں کہ ازدواجی زندگی, اپنے تعلقات بہتر کرنے ہوتے ہیں, ہم لیزر کے ذریعے ان کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو وی آر ڈوئنگ اٹ ود میڈیسن, وی آر ڈوئنگ اٹ ود لائف اسٹائل چینج, وی آر ڈوئنگ اٹ ود سرجری, اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ ود لیزرز. بالکل صحیح. تو بیسیکلی نان فارماکولوجیکل پلس فارماکولوجیکل اور ڈائگنوسٹک کو ایڈ کرتی ہیں تو آپ کی اسپیشلٹی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. وہ یہ بتائیے گا کہ جب آپ سیگریگیشن کرتی ہیں فیمیلز کے اندر ڈفرینٹ ڈیزیزز کی آپ کی اسپیشلٹی میں, ود دا پیسج آف ایج, یعنی اگر ہم بات کریں کہ ایڈولسنس سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد پوسٹ مینوپوز تک جاتی ہیں, تو کیا چینج کیا آتا ہے؟ جیسے ایڈولسنس میں آپ کے پاس پیشنٹس آئیں گے نوکٹرنل اینیوریسس کے ساتھ, رات کو بستر پہ پیشاب نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا اب ان میرڈ لڑکی ہے لیکن اس کی یورین کی ڈربلنگ ہو رہی ہے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا سوشل ٹیبو ہے اس کے لیے. اور اگر خاص طور پہ اگر بیڈ ویٹنگ ہوتی ہے رات کو, پھر جیسے جیسے وہ ریپروڈکٹیو ایج گروپ میں آتی ہے اس میں یہ چائلڈ برتھ ٹراما کے کیسز بہت زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر جیسے جیسے لیٹر ایج میں آتے ہیں جہاں پہ یوٹرس ریموو ہونا ہے, ہسٹریکٹمی ہوئی ہے, اوفریکٹمی ہوئی ہے, اس میں پھر سرجری سے ریلیٹڈ پرابلمز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی انجری ہو گئی ہے, سراؤنڈنگ اسٹرکچرس کو, انتڑی کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے, یا مثانے کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے ڈیزیز کی وجہ سے یا سرجیکل پروسیجر کی وجہ سے, تو اس کو ہم ریپیئر کرتے ہیں. اسی طرح پھر جیسے اب آپ اس سے اگلی ایج گروپ میں چلے جائیں تو جیسے ڈفرینٹ کینسرز ہیں, ان کینسرز کی کمپلیکیشنز کے طور پہ بھی, یعنی جب وہ کینسرز گرو کرتے ہیں تو دوز کینسرز, دیکھیں یہ سارے سسٹمز ہمارے اندر علیحدہ علیحدہ سسٹمز نہیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلوز پراکسیمیٹی میں رکھے ہوئے ہیں. تو جب یہ ٹیومرز اندر اسپریڈ کرتے ہیں تو یہ ایک آرگن سے دوسرے آرگن میں پھیلتے ہیں اور بڑا کوئکلی پھیلتے ہیں. جب وہ ایک آرگن سے دوسرے آرگن میں پھیلتے ہیں تو پھر اس سے بھی بیچ میں کمیونیکیشن پاتھ ویز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ان سب کو ڈیل کرنا, پیشنٹ کی لائف کو اگر آپ اس کو 100% کیور نہیں کر سکتے تو کم از کم اس حد تک امپروو کرنا کہ اس کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو جائے. آپ فار ایگزامپل یورو گائنیکالوجسٹ نہیں, آپ گائنیکالوجسٹ ہیں, اور آپ کے پاس ایک پیشنٹ آیا, اس کو ڈیورنگ سرجری کہیں رپچر ہو گیا یا کچھ پرابلم ہو گیا, یورو گائنیکالوجسٹ تو خود ٹریٹ کر رہی ہے, کیا گائنیکالوجسٹ بھی اس کو کر لے گی, اس کی کمپلیکیشنز کو ٹریٹ؟ بیسیکلی ہم یہی بہت زیادہ اویئرنیس کر رہے ہیں کہ گائنیکالوجسٹ کی بھی ایک ٹریننگ, مطلب یہ جب ہم ٹریننگ اپنی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا ایک الیکٹیو روٹیشن کا پیریڈ ہوتا ہے 6 months کا, ٹھیک ہے. جس وقت میں ٹریننگ کری تھی تو میں نے کی ہی اس وقت بھی یورولوجی میں کی تھی, کیونکہ میرا کچھ ان بورن انٹرسٹ تب سے ہی تھا کہ میں نے یورولوجی میں ساتھ اوور لیپ کرنا ہے. لیکن آہستہ آہستہ کالج آف فزیشین سرجنس نے اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کیا. اب زیادہ تر لوگ ریڈیولوجی میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں, اینستھیزیا میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں, میڈیسن میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں.
ٹرولی اسپیکنگ میرا تو یہ، اور ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں انٹرنیشنل فورم پہ بھی لوگ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی سرجیکل سائڈ پہ روٹیشن ہونی چاہیے، یورولوجی سائڈ پہ روٹیشن ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس یہ پرابلمس جب آتے ہیں تو یو ہیو ٹو ڈیل ود دیم، اور ہر وقت آپ کے پاس یورولوجسٹ ایکسیسیبل نہیں ہوتا، اور ہر وقت آپ کے پاس جنرل سرجن بھی ایکسیسیبل نہیں ہوتا، اور آپ نے جان بچانی ہوتی ہے، اور آپ نے جان بچانی ہوتی ہے. مطلب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ باہر نکل آئیں اور اس کو چھوڑ دیں اور پھر آپ بعد میں کہیں کہ آپ کسی اور کے پاس جائیں، وہ ہائی رسک ہوتا ہے. تو آپ کو شروع ہوا ہے، آپ نے اس میں کتنا کام کیا ہے؟ چونکہ آپ کے ظاہر ہے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، باقی آپ نے کوئی وارڈ ایسا ڈیولپ کیا ہو یا آگے لوگ ڈیولپ کیے ہیں؟ اب ہم اس کی ہم نے سب اسپیشلٹی سی پی ایس پی میں تو آلریڈی ڈیولپ ہو چکی ہے، جس کے لیے ہم اپروول کا کیس ہم نے کیس فارورڈ کیا ہوا ہے، جو اب تقریباً ہم نے فائنل مراحل میں. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پروفیسر جاوید چودھری کی کولیبریشن سے میں نے یورو گائنیکولوجی کا لیول 4 کریکولم بنایا ہے، اور جو کہ وہ بھی اس وقت اب فائنلی صرف اکیڈیمک کاؤنسل سے اپروو ہونا رہ گیا ہے. جب وہ وہاں سے اپروو ہو جاتا تو ہم فارملی ایک ٹریننگ پروگرام، سب اسپیشلٹی ٹریننگ پروگرام لانچ کر دیں گے، جس میں گائنیکولوجسٹ اور یورولوجسٹ بھی دونوں آ کے اپنے 2 ایئرس لگا کے، مطلب اس میں ہم نے تھوڑا سا یہ ماڈیفائی کیا کہ ہم نے اس کو یورولوجسٹ کے لیے بھی اوپن کر دیا. دیکھیں ہمارے پارٹ آف دا ورلڈ میں نا کچھ تھوڑی سی یہ پرابلم رہتی ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی تھریٹنڈ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر گائنیکولوجسٹ نے یورولوجی کے آ کے کیسز کرنے شروع کر دیا تو یورولوجسٹ کو امیڈیٹلی لگتا ہے کہ نہیں ویسے تو ہمیں بلاتی ہیں، اب یہ خود کیوں کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہماری اجارہ داری ہے اور ہمارے اس طرح سے. تو ٹرولی اسپیکنگ ہم کسی کی ڈومین میں نہیں گھس رہے، یہ ایک گرے ایریا ہے جو ہم دونوں کی ڈومین کے بیچ میں، اور جہاں ہمیں مل کے کام کرنا ہے، یوزلی ان ایڈریسڈ ہے. سو اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ ان کو بھی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو اس سے ریلیٹڈ گائنی کے پرابلمس کا نہیں پتا ہوتا، تو وہ اس کو آئسولیٹڈ یورولوجی کی ڈومین میں رہ کے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو آئسولیٹڈ گائنیکولوجی کی ڈومین میں رہ کے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو بیچ کا ایریا وہ ان ایڈریسڈ ہے. اب آپ چونکہ 2 in 1 ہے، اس لیے آپ کے لیے وہ گرے ایریا جو ہے وہ ایڈریس ہو رہا ہے، اور اس کو ہم نے یورولوجسٹ کے لیے بھی اسی لیے اوپن کیا ہے کہ جو یورولوجسٹ آنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ فیمیل یورولوجسٹ. بالکل صحیح. اب ہم تھوڑا سا جنرل پبلک کے لیے آسان کر دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی اسپیشلٹی میں یوزلی فیمیلز کن کمپلینٹس کے ساتھ آتی ہیں آپ کے پاس؟ اگر میں کہوں کہ سب سے زیادہ کس چیز کا ٹریفک ہے؟ بہت زیادہ پیشنٹس آتے ہیں جن کا یورین لیک ہو جاتا ہے، کہ کھانسی کرتی ہیں، چھینک کرتی ہیں. ایک آدھ بھی ڈیلیوری ہو گئی ہے، ایج ریلیٹڈ یا برتھ ٹراما ریلیٹڈ بھی، ٹراما ناٹ جس سے کہ کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو گئی ہے، وہ کہ میں فسچولا کی بات نہیں کر رہی، شارٹ آف دیٹ، یعنی شارٹ آف دیٹ کہ جی ایک ڈیلیوری ہوئی ہے اس کے بعد سے کنٹینیوس یورین لیک ہوتا رہتا ہے، کھانسی کرتے ہیں تو یورین لیک ہو جاتا ہے، یا حاجت ہوتی ہے تو باتھ روم جانے سے پہلے پیشاب نکل جاتا ہے، بالکل صحیح، کنٹرول نہیں ہو سکتا. جس وقت آتا ہے تو اس وقت لگتا ہے کہ بس ابھی اسی وقت فوراً ہو جانا چاہیے، ورنہ جاتے جاتے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. رات کو جیسے جیسے تھوڑی سی ایجنگ ہوتی ہے تو اس میں خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ جی رات میں دوبارہ سے وہی ناکٹرنل اینیوریسس شروع ہو گیا ہے، دوبارہ سے بستر گیلا ہونا شروع ہو گیا، تو وہ بلیڈر ری ٹریننگ اس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ اس طرح سے، تو یعنی یہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس آتی رہتی ہیں، اور بلیڈر پین کے ساتھ. بالکل صحیح. اچھا اس کی ہم باقی تو بات کریں گے ٹریٹمنٹ کی، پہلے کوئی آپ کے پاس ڈیفینیٹلی نان فارماکولوجیکل پریونشنز ہوں گی، وہ کیا ہیں اس کے لیے، ہاؤ ٹو اوائڈ اٹ؟ نان فارماکولوجیکل پریونشنز میں جیسے ہم ڈائٹری ماڈیفیکیشنز کا کہتے ہیں کہ ہم پیشنٹ سے بلیڈر ڈائری ایک مینٹین کراتے ہیں 3 دن کے لیے، جس میں ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ اپنا پورا ریکارڈ لکھ کے لائیں کہ آپ نے 3 دنوں میں ویکنگ آورز میں کتنے بجے کیا پیا، کتنا پیا، اور کیا کیا، مطلب یورین کیا تو کتنا کیا. سو وہ میئر کرتے ہیں. تو آپ بھی لائک یورولوجسٹ پوسٹ ایوننگ منع کرتی ہیں ان کو کہ کم سے کم؟ جی ہم پھر پوسٹ ایوننگ آبویسلی ہم ان کو منع کرتے ہیں، اور اگر منرین دینا پڑے یا کوئی اس طرح کی دوائی دینی پڑے تو وہ ساتھ ایڈ بھی کرتے ہیں. لیکن ہم ساتھ بلیڈر ڈائری پیشنٹ کی 3 دن کی یا 4 دن کی دیکھتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ پیشنٹ کی پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ جی اس کو وہ زیادہ لکوڈ لے رہی ہوتی ہے. ہماری خواتین میں جیسے یہ بھی بڑا کانسیپٹ ہے کہ جی بہت زیادہ لکوڈ لینا چاہیے، جس اسکن بڑی اچھی ہو جاتی ہے. 8 گلاس تو پانی پینا چاہیے، چائے جو وہ 3 کپ پیتی ہیں وہ اس کے علاوہ ہوتا ہے، جو جوس پی لیا وہ اس کے علاوہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ سارا لکوڈ ہے. سو آپ نے ان کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے. جو ہم بلیڈر ڈائری کا میں کانسیپٹ کہہ رہی ہوں وہ بالکل سمپل ہے، ایک سادہ کاغذ پینسل مریض کو چاہیے، اور آپ نے صرف اس کو لائنز لگا کے دینی ہے کہ جی آپ نے یہاں صرف فل کر کے لانا ہے. اور اسی کے ساتھ کئی دفعہ آپ اس کے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ جی یہاں پہ آپ اگر یہ تھوڑی سی اپنی فلوئڈ ماڈیفیکیشن کر لیتی ہیں. اور جیسے خاص طور پہ پیشنٹس کو ہم کیفینیٹڈ ڈرنکس بند کرنے کا کہتے ہیں، کاربونیٹڈ ڈرنکس بند کریں. جتنی فزی ڈرنکس ہیں وہ ان پرابلمس کو ایگریویٹ کرتی ہیں، جتنی چیزوں میں کیفین موجود ہے وہ ان چیزوں کو ایگریویٹ کرتا ہے. چاکلیٹ کنٹیننگ چیزیں وہ ان چیزوں کو ایگریویٹ کرتی ہیں. اسی طرح اگر یورین لیک ہو جاتا ہے تو موٹاپا جو ہے، جتنا اوبیسٹی ہوگی، جس چیز سے بھی آپ کے پیٹ کے اندر کا پریشر ریز ہوتا ہے، انٹرا ایبڈومینل پریشر ریز ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کو دائمی کھانسی لگی ہوئی ہے، کسی کو دائمی قبض ہے،
سو کسی بھی چیز جس سے ان کو زور لگانا پڑتا ہے پریشر بلڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس پریشر کو ریڈیوس کر دیں گے تو آبویسلی وہ ایک جو چیز ہے کہ اس کے آفٹر افیکٹ کو کم کرنا اور ایک چیز ہے کہ کاز کو ایڈریس کرنا. بالکل صحیح ہے. میں اسی کی طرف آنے لگا تھا کہ میلز میں 90% کنٹریبیوٹ کرتا ہے بی پی ایچ اور 10% ہوتا ہے ہائپر ایکٹیو آپ کا بلیڈر. فیمیلز میں کوئی رول ہے فیمیلز میں ہائپر ایکٹیو تقریباً ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں اس میں سے اراؤنڈ 40% اوور ایکٹیو بلیڈر کے ساتھ ہوتے ہیں, اراؤنڈ 40 to 50% اسٹریس انکانٹیننس کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ہم اس کا باقاعدہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اس وقت شالامار ہاسپٹل میں ہمارے پاس یورو ڈائنامک مشین فل فلیج اویلیبل ہے جو آغا خان یونیورسٹی کے علاوہ صرف شالامار ہاسپٹل میں اویلیبل ہے. سو جس طرح آپ دماغ کی ای ایم جی کرتے ہیں, جس طرح آپ دل کی ای سی جی کرتے ہیں, اس طرح آپ بلیڈر کی سی ایم جی کرتے ہیں اور بلیڈر کا پورا بیہیویئر اسٹڈی کرتے ہیں. ہم ایک آرٹیفیشیل سچویشن کریٹ کرتے ہیں جس پہ ہم پیشنٹ کا مثانہ نارمل سے لائن سے بھرتے ہیں, نمکین پانی ہوتا ہے اور اس سے بھرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو کتنی جگہ پہ جا کے حاجت محسوس ہو رہی ہے, آیا وہ نارمل حاجت کے حساب سے یہ جس پہ ایک نارمل بندے کو ہونی چاہیے یا کہ اس کو جلدی محسوس ہو رہی ہے, اور جس وقت اس کے بلیڈر کو کوائٹ رہنا چاہیے, بلا ضرورت کانٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے. مثلا ایسی سوشل جگہ پہ وہ ہے کہ وہاں پہ وہ یورین نہیں کر سکتا تو اس کے بلیڈر کو وہاں کوائٹ رہنا چاہیے. تو آیا وہ بلیڈر واقعی کوائٹ رہتا ہے یا یہ کہ بلیڈر اوور ایکٹیو ہے, وہ ضرورت سے زیادہ کانٹریکٹ کر رہا ہے اس لیے مریض کو حاجت زیادہ محسوس ہو رہی ہے. تو یہ آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ان ٹیسٹ کے بعد, اور یہ ٹیسٹ ہمارے پاس اس وقت پنجاب پورے میں اپنی فل فلیج فارم میں صرف شالامار ہاسپٹل میں موجود ہے, اور ہم اس کو باقاعدہ طور پہ پچھلے 1 سال سے لے کر چل رہے ہیں, اور ٹوائس اے ویک کلینک کر رہے ہیں یورو گائنیکالوجی کا, جس میں ہمارے پاس اب سگنیفیکنٹ پیشنٹس کا لوڈ آتا ہے. اس طرح کے پیشنٹس بھی آتے ہیں کہ جن کے انٹرنیشنل بیسڈ ریلیٹیوز ہیں اور انہوں نے اپنے مطلب کسی کے بیٹا ہے باہر امریکہ میں پڑھ رہا ہے, اس نے اپنے بیٹے سے بات کی تو اس نے کہا کہ جی میں نے اماں ٹریس کیا ہے, ایک یورو گائنیکالوجسٹ ہیں وہ فلاں جگہ بیٹھتی ہیں. آج کل تو چونکہ یہ بڑا پلس ہو گیا ہے کہ آپ گوگل کرتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے آپ کے ویسینٹی کے اندر کون سے اس وقت کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں. اٹ ریئلی ہیلپس. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ان پیشنٹس کو ان ایڈریس چھوڑ دیا جائے, کیا کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو سکتی ہیں؟ کمپلیکیشنز یہاں تک ڈیولپ ہو سکتی ہیں کہ کئی دفعہ پیشنٹس آتے ہیں ان بچوں کے ساتھ آتے ہیں جن بچوں کی پیدائش کے دوران فسٹولا ہوا تھا. مطلب میرے پاس ہم نے یہاں پہ کافی فری فسٹولا کیمپس کیے ہیں. شالامار ہاسپٹل میں ہم اب تک 4 فری فسٹولا کیمپس کر چکے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی فری آف کاسٹ پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. سرجری ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہوتی ہے, اور اس میں آپ بلیو کریں گے کہ میرے پاس ایسی خواتین آئی ہیں جس کا 32 سال کا بیٹا اپنی ماں کو لے کے آیا جس کا پخانہ تب سے لیک کر ہے جب وہ بیٹا پیدا ہوا تھا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس عورت کی زندگی کس طرح کی گزری ہوتی ہے. بالکل آپ کسی کے قریب بیٹھ نہیں سکتے. ایون اگر آپ کا پیشاب بھی ہر وقت لیک ہو رہا ہے تو آپ کسی کے وہ پیشنٹس سوشلی آئسولیٹڈ ہوتے ہیں, وہ میل نرشڈ ہوتے ہیں, ڈیورسز ہو چکی ہوتی ہیں, سیکشل لائف ان کی بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے, فیملی میں کہیں بھی ان کو کوئی ایڈجسٹ نہیں کر رہا ہوتا. ایک 32 سال یا 33 سال سے یہ پرابلم چل رہا ہے, وہ لیڈی ٹریٹ نہیں ہوئی تو پرابلم کہاں ہے؟ کیا اپریہنشن تھی اس کے لیول پہ, یا اس کی اویئرنیس نہیں تھی, یا پھر ڈاکٹرز کے لیول پہ نیگلیجنس تھی؟ اویئرنیس کا میجر ایشو ہے, میجر ایشو اویئرنیس کا ہے. مثلا میرے پاس اس طرح کا پیشنٹ, میں کوئٹہ میں تھی تو ایک اس طرح کا پیشنٹ بھی آیا جو ایک 16 سال کی بچی تھی جس نے اتنا دور سی ایم ایچ کوئٹہ سے یعنی اس کی ڈلیوری ہوئی کہ وہاں پہ اس کا جو ہے اس نے کانجوائنٹ ٹوینز گھر پہ ڈلیور کیے. کانجوائنٹ ٹوینز وہ ہوتے ہیں جو 2 ٹوینز آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ 16 سال کی بچی کا تو جسم ابھی خود پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. اس بچی نے وہ کانجوائنٹ ٹوینز گھر پہ ڈلیور کیے, اور اس کے بعد اس کا مثانہ پورا باہر لٹک رہا تھا, دونوں پیشاب کی نالیاں بھی باہر نظر آ رہی تھیں, اور ایک ہسپتال میں کھول کے اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی جا چکی تھی جو ناکام ہوئی تھی. اور اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جب وہ ہمارے پاس آئی تو ہم نے اس وقت اس کا جب ریپیئر کیا تو اس کا ہسبینڈ اس کو چھوڑ کے چلا گیا, اور 3 دن تک ہمارے پاس اس کی میڈیسن لانے کے لیے کوئی نہیں تھا, اس کی کوئی بھی چیز لانے کے لیے کوئی نہیں تھا. تو ہم نے اس کو, میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک دن, ہم لوگ 3 دن ہو چکے تھے اس پیشنٹ کے, تو ہم چلتن مارکیٹ کے باہر سے گزر رہے تھے, تو میں نے بیک سے آئیڈینٹیفائی کیا, میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ اس کا ہسبینڈ ہے. ہم نے اس کو جا کے پکڑا, ہم نے کہا تمہاری بیوی 3 دن سے داخل ہے اور اس کا تو اس وقت اس پیشنٹ کا بل بنا تھا تقریباً 30,000 روپیز, میڈیسنز اینڈ ایوری تھنگ انکلوسیو. تو اس نے کہا کہ میں 30,000 میں نئی بیوی لے آؤں گا, مجھے 30,000 اس کے اوپر کیوں خرچنے کی ضرورت ہے. سو آپ اس میں دیکھیں کہ یہ خالی اویئرنیس نہیں, اٹ از آلسو بیکاز فیمیلز ان پاور نہیں ہے, وہ فائنینشیل ارننگ پوزیشن میں نہیں ہے, وہ اپنے
فائنینسز خود نہیں اسپیئر کر سکتی اپنی ہیلتھ کے لیے. As entity جس بندے نے established نہیں جس بندے نے ان کے اوپر خرچہ کرنا ہے اس کی پرائرٹی ہو سکتا ہے وہ وائف ہو ہی نہ کہ اس نے اس کے اوپر اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے. بالکل صحیح. تو یہ سیڈ سٹوریز ہیں. یہ آپ کا سوشل ایک اسٹگما ہے جس میں لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کو چھوڑ دینا. ڈاکٹرز کا کتنا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اتنے کرونک کیسز میں؟ وہ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شاہ سوار یہ میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. تو وہ ہوتے ہیں لیکن عام طور پر ڈاکٹرز جلدی ہیلپ سیک کر لیتے ہیں. اور جب ہم نے یہ پری فسٹولا کیمپ میں ہم نے جب کیے تھے تو ہمارے پاس پیشنٹس وہ بھی آئے تھے جو ڈاکٹرز نے ہمارے پاس ریفر کیے تھے. اور مین وجہ ان فسٹولا کیمپس کے کامیاب ہونے کی یہ تھی کہ ہم نے انونیمٹی کمپلیٹلی مینٹین کی تھی. ہم نے بالکل اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا کہ کس ڈاکٹر کے ہاتھ سے یہ کمپلیکیشن ہوئی ہے, کیونکہ یہ کمپلیکیشن میرے ہاتھ سے بھی ہو سکتی ہے, یہ کسی کے ہاتھ سے بھی ہو سکتی ہے. اور آبجیکٹیو ٹریٹ کرنا ہے. سو بیسیکلی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہے. سو اس سے ہمارا ریفرل بھی بہتر ہوا, کیونکہ جب آپ ان ڈاکٹرس کو بھی جب یہ کانفیڈنس ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ وہی ڈاکٹر بار بار کمپلیکیشن کر رہا ہے, لیکن وہ 4 اور لوگوں میں بھی ذکر کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ کا یہ پیشنٹ کو یہ کمپلیکیشن ہوئی ہے تو آپ فلاں جگہ بھیج سکتے ہیں, اور وہاں پہ وہ آپ کو بلیم گیم نہیں شروع کریں گے, آپ کے مریض کو جینوئنلی ہیلپ آؤٹ کریں گے. یہ بتائیے گا آپ کی اسپیشلٹی میں اس وقت ایڈوانسمنٹ کیا ہو رہی ہے؟ ایڈوانسمنٹ مینلی لیزر کا ہے. اب یہ لیزر جو ہے اس کے ساتھ ہم اسٹریس انکانٹیننس کو تو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں. ہم پرولیپس کو جو بچے دانی نیچے لٹک جاتی تھی یا یوٹرس ریموو ہو چکا ہوتا ہے جن پیشنٹس کا, اور صرف بچے دانی کی چھت نیچے لٹک جاتی ہے. سو پہلے ہم ان سب چیزوں کی سرجری ہی صرف کرتے تھے, سرجری ہی آپشن تھی, لیکن اب جو ہے وہ لیزر بھی ان کی آپشن ہے. اور لیزر کے ساتھ ہم جیسے 3 سیشنز کرتے ہیں. عام طور پہ ہم 3 سیشنز جب کرتے ہیں تو اس سے ان کی کوالٹی آف لائف تقریباً سمٹمس 50 سے 60% ریڈیوس ہو جاتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے ڈیکیڈز لائف کے ہو چکے ہیں, مثلا اگر ایک 50 سال کی عورت ہے تو اس کو کم از کم 5 سیشنز کی ضرورت پڑے گی, تو منتھلی بیسس پہ ہم کرتے ہیں. بٹ اٹ از اے واک ان پروسیجر. اچھا آپ آئیں صرف پروسیجر کرائے اور آپ 10 منٹ بعد گھر چلے جائیں, 15 منٹ بعد گھر چلے جائیں, اور اسی دن سے آپ اپنے گھر کا کام کر سکتی ہیں. آپ کا کوئی ورک اور تو دو بینیفٹس ہیں. ایک تو ڈیوریشن آف پروسیجر بہت شارٹن ہو گیا ہے, اور ساتھ میں اس کی کمپلیکیشنز منیمائز ہو گئی ہیں. اینستھیزیا نہیں ہے, پوسٹ ٹریٹمنٹ آپ کو کچھ بھی, پوسٹ ٹریٹمنٹ پیشنٹ کو کسی قسم کی کوئی ایسی. اچھا ایک چیز بتائیے گا, اگر آپ جنرلی دیکھیں گی تو جتنی آپ نے چیزیں ایڈوانسمنٹ کی بات کی, یہ ساری چیزیں ایکسپینسو ہوتی ہیں, ٹیکنالوجی مہنگی ہے. آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں کہ جو میڈیوکر ہیں یا جس کو کہتے ہیں سوشلی اتنے اسٹرانگ, اکنامکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں؟ جو میں نے آپ سے بات کی ہے, دیکھیں آپ نے جب ایڈوانسمنٹ کی بات کی ہے تو اس کی ایڈوانسمنٹ کی ڈومین میں کاسمیٹک یوروگینیکولوجی بھی آتی ہے, جس میں صرف ان جگہوں کی کاسمیٹک امپروومنٹ کے لیے لوگ سرجریز کروا رہے ہوتے ہیں. سو آبویسلی جہاں کاسمیٹک, وہ تو زیادہ ہی فینسی ہو گیا نا. But that is there even in our part of the world. لوگ کروا رہے ہیں, بالکل ہے, اور کر بھی رہے ہیں. So and we are charging them. وہاں پہ ہم ان کو چارج کر رہے ہیں. لیکن عام طور پہ جو نیگلیکٹڈ کیٹیگری ہے یا پور کیٹیگری ہے وہ پیشنٹس ہیں جو آپ کے پاس فسٹولاز کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے جو آپ کو بتایا کہ جس طرح فری فسٹولا کیمپ ہم نے ایک فسٹولا کیمپ میں 8 پیشنٹس کی فری سرجریز کی. سو دے ور کمپلیٹلی فری ٹو این ایکسٹینٹ کہ ان کو ہم نے ٹریولنگ کے ایکسپینسز بھی پے کیے ہیں, ہم نے ان کے جو اٹینڈنٹس تھے ان کے کھانے پینے کا خرچہ بھی پے کیا. سو ایونچولی تو مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ آنیسٹلی کہ بعد میں مجھے لگنا شروع ہو گیا کہ پیشنٹس اس کو کئی دفعہ مس یوز بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, کہ وہ ہر چیز, یعنی اگر کوئی باہر کا بھی کوئی خرچہ ہو گیا تو وہ بھی وہ اسی بل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو لیکن یعنی دیٹ واز وہ ایک اس طرح کی ہے کہ ہم نے ایک جینوئن ایفرٹ کیا ہے کہ ہم, اور اس کو ہم کرتے ہیں کوارٹرلی بیسس پہ یا 6 منتھلی بیسس پہ, ڈیپینڈنگ آن کہ جب ہمارے پاس 6 سے 8 پیشنٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں, دین وی کلیکٹ اے ٹیم. اور ایک بندہ نہیں کرتا ہم, کیونکہ وہ کیسز ہوتے ہیں جو 2-3 دفعہ آپریٹ ہو کے فیل ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو کسی نے اٹیمپٹ کیا تھا ریپیئر کرنے کی, لیکن وہ اٹیمپٹ ناکام ہو گئی. وہ مریض اتنے ان کا کانفیڈنس شیٹر ہو چکا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کا ریپیئر کر بھی دیتے ہیں وہ بعد میں 4 مہینے یہ یقین حاصل کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں واقعی ٹھیک ہو گئی ہوں. نہیں, وہ جو مجھے ہلکا سا اب گیلا لگ رہا ہے وہ پیشاب تو نہیں ہے, وہ ڈسچارج ہی ہے, وہ کچھ اور تو نہیں ہے. سو اتنا ان کا کانفیڈنس شیٹل ہوا ہوتا ہے. دیٹس ایکسلنٹ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے پریونشن کی بات کی, ہم نے ٹریٹمنٹ کی بات کی, اویئرنیس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ان لوگوں کو, کہ تاکہ لوگ جس بچی کو یہ پرابلم ہے, تھوڑی ایجڈ ہیں, کوئی بھی کسی بھی ایج بریکٹ میں, ایٹ لیسٹ وہ آ کے رپورٹ تو کریں, کیا کر سکتے ہیں؟ اویئرنیس کے لیے ہم نے کیا ہے, ہم کر رہے ہیں. اویئرنیس آپ کو ملٹیپل پلیٹ فارمس پہ چاہیے. اویئرنیس آپ کو پیشنٹس کے پلیٹ فارم پہ بھی چاہیے, جس میں آپ یعنی جیسے آرمی میں ہم جب تھے تو لیڈیز کلب ہوتا تھا, ہم لیڈیز کلب میں جا کے
جنرل ہیلتھ کے پرابلمس، اس میں ہم یورو گائنیکالوجی کے پرابلمس بھی کر لیتے تھے. اسی طرح اب آپ کا جیسے شالامار ہاسپٹل ہے، اس میں ہم لوگ جیسے فسٹولا ڈے آ گیا ہے تو اس میں آپ نے پیشنٹس کو اکٹھا کر لیا ہے اور آپ نے ان کو ایک جنرل اویئرنیس کی ٹاک دی ہے. اس ٹاک کو آپ میڈیا پہ بھی ریلیز کر دیتے ہیں. پھر آپ پرائمری ہیلتھ کیئر فزیشینس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. سو ہم نے ملٹیپل پلیٹ فارم میں پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشینس کے ساتھ کولیبریٹ کیا، ان کو ایجوکیٹ کیا کہ کس لیول کے پرابلمس وہ خود ڈیل کر سکتے ہیں اور کیا سمپل اسٹریٹجیز وہ خود اڈاپٹ کر سکتے ہیں، کس لیول پہ ان کو ہمیں ریفر کر دینا چاہیے. پھر ہم نے اس کو ملٹیپل پلیٹ فارمس میں نیشنلی اور انٹرنیشنلی، میں یو ایس اے میں جا کے ورک شاپ کر چکی ہوں، میں دبئی میں جا کے ورک شاپ کر چکی ہوں، میں نے پیرس میں پریزنٹیشن اس پہ کی ہے، میں نے سنگاپور میں اس میں پریزنٹیشن کی ہے. سو الحمدللہ ہم نے پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کیا ہے اور ان جگہوں پہ بھی جا کے ہم نے اس کی اویئرنیس پھیلائی ہے کہ ہم پاکستان میں بھی ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. آبویسلی جب ہم وہ کام کرتے ہیں اور اب جس طرح پھر میں وہی بات کروں گی کہ جس طرح سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، آپ اس کو ڈسیمینیٹ کرتے ہیں، لنکڈ ان پہ ڈال دیتے ہیں، فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، انسٹاگرام پہ ڈال دیتے ہیں، تو لوگوں کو بہت جلدی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. سو ایک سے دوسرے میں بات جلدی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. میں چاہوں گا ان دی اینڈ آپ ہماری آڈینس کو میسج دینا چاہیں تو اٹ از اوور ٹو یو. میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ڈیزیزز جو ہیں ان میں کوالٹی آف لائف امپورٹنٹ ہے. یعنی بہت جگہوں پہ اس میں شاید موت واقع نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے لوگ اس کو ٹریٹ نہیں کرتے، یا اس وجہ سے جو آپ کے پارٹنرز ہیں وہ اس کے اوپر خرچہ کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا زندہ ہے، مر تو نہیں رہی نا، چاہے اس کی زندگی موت سے بدتر ہو. تو کوالٹی آف لائف پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے، اور کوالٹی آف لائف اچھی ہوگی تو ہی کوانٹٹی کا فائدہ ہے، ورنہ کوانٹٹی کا کوئی فائدہ نہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ فار بینگ ود اس، اور بہت اٹ واز ریئلی ویری آئی وڈ سے ایجوکیٹنگ اینڈ ویری ویری ٹیمپٹنگ سیشن. تھینک یو ویری مچ. اور خواتین و حضرات، آج کی ڈسکشن میں آپ نے ایک چیز دیکھی، وہ یہ کہ کوالٹی آف لائف اگر امپروو کرنی ہے تو کسی بھی ڈیزیز کو اگنور مت کیجیے، اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز کے پاس ضرور چاہیے، سو دیٹ کہ آپ کا ٹریٹمنٹ ٹائملی ہو. اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.